بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت علی علیہ السلام کو نہیں پایا۔ پوچھا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی میری ان سے کچھ تکرار ہوئی، وہ مجھ پر غصے ہو کر چلے گئے اور یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی سہل سے فرمایا دیکھو حضرت علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ آدمی گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور حضرت علی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے ان کی چادر کھسک گئی تھی اور ان کے بدن میں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ان کے بدن سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے ابو تراب اٹھ جائیے، ابو تراب اٹھ جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ کھل نہ جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ راوی مسعر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ محارب نے یہ کہا یہ چاشت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لے، اور میرا کچھ قرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ادا کیا اور کچھ زیادہ دیا۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔